جو نسلیں اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہیں وہ دوسری نسلوں کے لیے بار چھوڑ جاتی ہیں، بوجھ چھوڑ جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور اگلی نسل کو ایک صاف ستھری زندگی دینا ہے جہاں ڈگنیٹی ہوگی، پرتشٹھا ہوگی، برابری ہوگی، انصاف ہوگا۔ آپ کے سامنے ایسی روز مثالیں ہیں جہاں قانون کو توڑنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری اور جو بھی ذمہ داری ہے وہ سرکاروں کی ہے۔ وہ پولیس کا بیجا استعمال کرتے ہیں، رات میں جب چاہے کوئی چھوٹا سا پولیس کا کانسٹیبل آپ کے کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے، آپ کی کوئی آواز نہیں ہے۔ 6 سیٹیں جیتنے والی بی جے پی ضلع پنچایت کا ادھیکش چن لیتی ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا مسلمان تتر بتر ہے اور اس کی کوئی طاقت نہیں۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ منظم ہونے کا مطلب ہے کہ جو ہماری انفرادی خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ آج آپ کا پرائم منسٹر اس ملک میں جہاں گاندھی جی نے کپڑے اس لیے اتار دیے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس ملک کی بہت بڑی آبادی بغیر کھانے کے اور کپڑوں کے ہے، تو انہوں نے کپڑے اتار دیے تھے کیونکہ لیڈر تھا۔ آج ہمارا پرائم منسٹر ایک دن میں 5 مرتبہ کپڑے بدلتا ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوانوں، آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ جو یہ مظہر ہے ضم غفیر، یہ اس بات کا جو ہمارا عزم تھا ساحلوں پہ جس کو ظاہر کیا گیا تھا اور وہ میدانوں سے چلتا ہوا آج اتر پردیش کے مظفر نگر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مظفر نگر کے بجھیڑی میں اکٹھا ہوئے ہیں، وہ دن دور نہیں ہوگا اور نہیں ہے جب ہم مظفر نگر شہر میں ہوں گے اور ہر شہر میں ہوں گے، پورے اتر پردیش میں ہوں گے اور پورے ملک میں ہوں گے۔ یہ رکاوٹیں جو حکومتیں پیدا کر رہی ہیں ہماری ایس ڈی پی آئی کو چلانے کے لیے، وہ دھیرے دھیرے عبور ہوں گی کیونکہ ہمارا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ہم اس ملک میں آئین کا نفاذ چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ عزم بھی مضبوط ہو رہا ہے اور ہماری کوششیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں تو پھر ہم ایک طرح کے نئے تقاضے سے گزر رہے ہیں۔ ویسے تو ہر نسل کے سامنے ایک نیا تقاضا ہوتا ہے اور اس نسل کو حل کرنا پڑتا ہے۔ آج سے پہلے آزادی جب آئی تو ہمارے ساتھ ہاتھ میں ایک آئین آیا اور یہ وعدہ ہوا کہ اس آئین کے بیسس پہ اس کے بنیاد پر ہمارے درمیان نظام قائم ہوگا اور اس میں سب برابر ہوں گے، نہ پیدائش کی بنیاد پر فرق ہوگا، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر۔ یعنی آئین نے یہ دہرایا کہ عرب کو عجم پہ، کالے کو گورے پر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جمہوریت کا بیسس ہے، بنیاد ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ لیکن جو طبقاتی نظام ہے، کچھ لوگوں نے اپنے کو منظم کر کے بہت کم ہوتے ہوئے بھی ملک کی حکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسا ہمارے صدر محترم نے کہا کہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے میں کے ساتھ میں زیادہ تر لوگ اس لیے چلے گئے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ایسے میں ایس ڈی پی آئی ایک متبادل نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلنے کا، آئین کے ساتھ چلنے کا، منو اسمرتی کے خلاف کام کرنے کا، اسے ختم کرنے کا، اس کو روک لینے کا، جو آئین نے وعدہ کیا ہے ملک سے اس کا نفاذ کرنے کا۔ آج جو ہماری نسل ہے وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہے، تیار ہے ایس ڈی پی آئی کی شکل میں۔ اگر ایک نسل اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے
تو پھر دوسری نسل پہ جو آنے والی نسل ہوتی ہے اس پر بہت بار پڑ جاتا ہے۔ ہمارے درمیان بھی کئی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی سے پیسہ لیں، سود پہ قرض لیں اور اسے ادا نہ کریں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو نسلیں اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہیں وہ دوسری نسلوں کے لیے بار چھوڑ جاتی ہیں، بوجھ چھوڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ بوجھوں سے دبے تلے ہیں۔ ہمیں ان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور اگلی نسل کو ایک صاف ستھری زندگی دینا ہے، جہاں ڈگنیٹی ہوگی، پرتشٹھا ہوگی، برابری ہوگی، انصاف ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو قانون کی بالادستی ختم ہو گئی ہے۔ ایک ذکر ہے، نزدیک کا ہے، ایک آصف نام کے باڈی بلڈر کا میوات میں قتل ہوا، بہت منظم انداز میں۔ اس میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ امو کو آپ جانتے ہوں گے، جو بہت بڑا شریر آدمی ہے اور اسی طرح کے کرتا رہتا ہے، پدماوت کے نام سے جانا گیا تھا جب فلم آئی تھی۔ اس نے ایک میٹنگ کی، میوات میں کی، اور وہاں پر یہ کہا کہ اگر جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو جیل کی پھاٹک اور دیواریں توڑ دیں گے اور ان کو آزاد کرائیں گے۔ سرکار اتنا ڈر گئی، اگلے روز صبح بغیر ضمانت کے، بغیر کورٹ پروسیڈنگز کے 4 لوگوں کو جیل کے باہر چھوڑ دیا۔ ابھی تک کسی میڈیا نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ قانون کی بالادستی کہاں گئی، جو طریقہ ہے کسی کو جیل سے چھوڑنے کا وہ کہاں گیا۔ آپ کے سامنے ایسی روز مثالیں ہیں جہاں قانون کو توڑنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری اور جو بھی ذمہ داری ہے وہ سرکاروں کی ہے۔ وہ پولیس کا بیجا استعمال کرتے ہیں، پولیس کو ان لوگوں کو ستانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی 2 سال کے بعد ایک 20 دسمبر آنے والی ہے، کل آپ غور کریے، کیا یاد ہے کہ 20 دسمبر 1919 کو کیا ہوا تھا؟ پورے ملک میں 53 لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس میں 23 صرف یو پی کے تھے اور 2 مظفر نگر کے۔ کسی بھی کیس میں کسی کی سزا نہیں ہوئی، ان بے گناہ قتل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج بھی ان مقدموں کی کوئی جانکاری قوم کو نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت جب واردات ہو جاتی ہے موقع پر جاتے ہیں، وہ اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں دے پاتے۔ آپ تو مظفر نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2013 میں یہاں کیا ہوا؟ چن کر ان گاؤں میں جہاں کمزور، بہت کمزور مسلمانوں کا رہائش تھی، ان کو ڈھونڈا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ابھی 3 مسجدیں اسی شہر، اسی مظفر نگر میں ایسی ہیں جو ناباد ہیں۔ ہمارا کیوں یہ حال ہے؟ ہمارا حال کیوں ہے کہ ہم سب سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم منظم نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری آبادی بہت بڑی نہیں ہے۔ ہم قانونی طور پر اس ملک کی اقلیت ہیں، لیکن سماجی طبقات کے اعتبار سے اس ملک کی ہم اکثریت ہیں۔ کوئی طبقہ 20-22% اس ملک میں نہیں ہے۔ ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ انصاف اس سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو صرف 2-3% ہیں اور زیادہ سے زیادہ ملک میں 15% ہیں، وہ منظم ہیں، اس لیے وہ حکومت میں ہیں اور وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ آج SCPI نے ایک آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرایا ہے کہ آپ چاہیں تو پھر اس کا استعمال کر کے ملک میں سماجی انصاف، سیاسی انصاف قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ یہاں پر جو 43 سیٹیں ہیں ضلع پنچایت کی، اس میں 17 مسلمان ہیں، اور اگر دلتوں کو جوڑ دیں تو میجورٹی ہے۔ 6 سیٹیں جیتنے والی BJP ضلع پنچایت کا ادھیکش چن لیتی ہے۔ 17 سیٹیں جیتنے والا مسلمان تتر بتر ہے اور اس کی کوئی طاقت نہیں۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے، کیونکہ منظم ہونے کا مطلب ہے کہ پلیٹ فارم چاہیے، منظم ہونے کا مطلب ہے کہ ڈسپلن چاہیے۔
منظم ہونے کا مطلب ہے کہ جو ہماری انفرادی خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں ضم کرنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا اس ایگو میں، اس جذبے میں اور اس طاقت میں جو ہم سب کی کلیکٹیو یعنی کہ اجتماعی طور پر ہمارے لیے کام کرتی ہو۔ ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں زندگی میں وہ سب ملتا ہے اگر ہم اپنی اس ایگو کو جو ہماری ذاتی انفرادی خواہش ہے اس کو ہم سرنڈر کر دیں جو ہماری اجتماعی خواہش ہے۔ جو لوگوں نے اجتماعی خواہش کے سامنے اپنی ایگو کو، اپنی خواہشات کو سرنڈر کیا وہ ترقی کے راستہ پر گامزن ہے۔ ان لوگوں نے جو صرف اپنے لیے ترقی چاہتے ہیں، اپنے لیے حفاظت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کاروبار چاہتے ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اس کی مثال مسلمانوں کے علاوہ اور کس سے دی جا سکتی؟ کیونکہ جو نئے اعداد شمار ہیں اس میں مسلمان اور دلت بھائی ہیں۔ آپ نے دلتوں کو بھائی نہیں مانا لیکن حالات نے آپ کو دلتوں کا بھائی بنا دیا، یعنی پسماندگی میں آپ ان کے برابر ہیں یا ان سے پیچھے ہیں۔ آپ کے پاس زمینیں ہیں، پیلیشل ہاؤسز ہیں، بہت بڑے بڑے محل و مکان ہیں، سڑک پر نکلو تو لگتا ہے کہ کتنی اچھی آبادی ہے، لیکن ان کی طاقت کیا ہے؟ رات میں جب چاہے کوئی چھوٹا سا پولیس کا کانسٹیبل آپ کے کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے، آپ کی کوئی آواز نہیں ہے کیونکہ آپ منظم نہیں ہیں، آپ کا کوئی نصب العین نہیں ہے، اور خاص طور سے سیاسی نصب العین نہیں ہے۔ جو نہیں ہوگا تو ذلیل رہیں گے۔ سر سید نے کہا تھا کہ جب تک کہ ہم ان اصولوں میں تبدیلی نہ کرا لیں، جو ہمیں سرکار اور حکومت میں حصہ داری نہ دے، تب تک ہم بیکورڈ یعنی کہ پسماندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ملک میں یہ حالات ہیں کہ ہمارے ہی پیسے سے سارے ملک میں آج آپ کا پرائم منسٹر اس ملک میں جہاں گاندھی جی نے کپڑے اس لیے اتار دیے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس ملک کی بہت بڑی آبادی بغیر کھانے کے اور کپڑوں کے ہے، تو انہوں نے کپڑے اتار دیے تھے کیونکہ لیڈر تھا۔ آج ہمارا پرائم منسٹر ایک دن میں 5 مرتبہ کپڑے بدلتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، مصروف ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنا رجحان ایسا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ دکھنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اپنے کو الگ کر کے سارے ملک پہ غلامی ٹھوک دی ہے، جس کا ہم بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم جس طرح سے اس کی مزاحمت کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور نہ کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم الیکشن کو ہی سیاست سمجھتے ہیں، 5 سال ہمارا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ کام جو ایس ڈی پی آئی نے شروع کیا ہے کہ کیڈر بیس پارٹی کی طور پر لوگوں کو منظم کرنا شروع کیا ہے، اور اس کی شناخت آج یہاں ہو بھی رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا کام کرنا ہے۔ جو آج شکل دکھ رہی ہے کہ ایس ڈی پی آئی کی کیڈر بیس تحریک آج عوامی تحریک کی شکل میں سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس کو لے جانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہماری تحریک ایک عوامی تحریک کی شکل پا لے گی، لیکن اس کے لیے لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے، اچھی تقاریر کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور 5 سال وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑے منزل پہ، ایک دور کی منزل پہ، مشکل منزل پہ پہنچنا ہے، تو پھر ہم اس طرح کا اپنا رویہ بدلتے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی ایک ٹیم ہے، اور جس دن ہم نے اپنی پرانی جڑوں کو پکڑ لیا کہ ہمارا امیر ہوگا، ہماری ٹیم ہوگی، ہم بے اعتبار ہوگا، تو وہ کمیاں جو ذاتی طور پر انسانوں کی ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ٹیم کی جو خصوصیات ہیں، جو خاص باتیں ہیں، وہ پورے کے پوری ٹیم ممبرز کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایس ڈی پی آئی کا یہ قافلہ جس کا اظہار آج مظفر نگر میں کے بہیڑی میں ہوا ہے، یہ آگے جانے میں مظفر نگر ایک رول ادا کرے گا، اور وہ بے انصافی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، وہ انصافی جو ہمارے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، آج کل پرسوں کی بات ہے کہ صرف اس لیے لاٹھی چارج کر کے لہو لہان کر دیا کہ بنگلور میں کہ وہ ایک ایسے بچے کے لیے جو بے گناہ تھا اس کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔
ہم نے امو کا ذکر کیا. ہمارے اختیارات اور دوسروں کے اختیار میں فرق کیا ہے. ہم جائیں اور ایک جائز بات کریں تو لاٹھیاں پڑتی ہیں، لیکن انہی لاٹھیوں کو کھاتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ ہمیں بے خوف بھی اپنے کو بھی رکھنا ہے اور اس ملک کو بھی رکھنا ہے. تبھی ہم بھوک سے آزادی اس ملک کو دلا پائیں گے. شکریہ.